إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. قرآن عجبا، یہ العلیم کے علم کا ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی اور وسعت کا، اس کے معجزات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکا۔ اس کے عجائب حیرت انگیز ہیں۔ اس کی آیات قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سائبان بن کر آئیں گی۔ اس کی روشنی، اور کبھی روشنی کی شکل میں آئیں گی، کبھی بادل بن کے آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے آئے گا۔ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے حجت کرے گا، جھگڑا کرے گا، ان کی سفارش کرے گا، ان کو ڈیفینڈ کرے گا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس قرآن کو، اس کے اختیارات کو، اس کی طاقت، اس کا دبدبہ، اس کی شان و شوکت، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ یہ صرف کلام اللہ کا اعجاز ہے، یہ صرف کلام اللہ کا اعزاز ہے، اور یہ اپنے ہر پڑھنے والے کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ بہت سے لوگ تو قرآن میں کجی نکالنے کے لیے، ٹیڑھ نکالنے کے لیے بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن حجت نہیں ہوگا، ان کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا، ان کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ زندہ کتاب ہے، اسے کسی اور کتاب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا ذہن بھی پڑھ لیتا ہے، ان کی کیفیات کا، ان کی نیتوں کا تجزیہ بھی کر لیتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب بھی دیتا ہے۔ ایک کنورٹڈ مسلم کہتے ہیں کہ جب جہالت کی زندگی میں اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو روز میرے دل میں اسلام کے بارے میں طرح طرح کے سوال آتے تھے۔ پھر میں قرآن کھولتا تو مجھے ان کے جوابات مل جاتے۔ یہ معجزاتی کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہوا کہ صرف میں قرآن کو نہیں پڑھتا، بلکہ قرآن بھی میرے خیالات اور احساسات کو پڑھ لیتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آئیے اس برکتوں والی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، شاید کہ ہم اس کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 74 سے آج سٹارٹ کریں گے۔ آیت 74 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے عمل کو امت وسط کے لیے مثال بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ہدایت پا لینا، اس پر جم جانا، صرف یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یعنی صرف اتنا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان والے دوسروں کے لیے بھی فکر کرنے والے ہوتے ہیں، حکمت اور خلوص سے ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آغاز اپنے گھر سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، جن کا نام آزر تھا، دعوت توحید کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے ان سے ابتدا کی، کیونکہ اللہ کے رسولوں کی یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے کیا، اپنے گھر سے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی عزیزوں کو ان کے برے انجام سے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو امت مسلمہ کو، ہم سب کو اشارہ کیا جا رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے فکر مند ہونے کا۔ تو بتایا وہ اس قولا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لی ابی، اپنے باپ سے، آزرا، اپنے باپ آزر سے، ان کے والد کا نام آزر تھا، کہا کہ کیا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو ادب کے ساتھ تذکرہ کیا ان کے بارے میں، ان کو بتایا، قطعی طور پہ بات کر رہے ہیں، سمجھداری اور حکمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، تو جب اس پر رات چھا گئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، اور جب وہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، قولا، انہوں نے کہا، لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو ایک اسٹریٹجی سکھائی جا رہی ہے کہ سیکولرزم کے اس دور میں کس طرح سے اس فتنے کو نپٹا جائے گا، کس طرح سے توحید کی دعوت دی جائے گی۔ آج کے دور میں، آج کے دور کے جیسے فتنے ہیں، ان فتنوں سے نبٹنے کے لیے پھر سے اسی انبیاء والی خیر خواہی کی ضرورت ہے، اسی خلوص کی ضرورت ہے۔ دین کے لیے ایسا خلوص ہو کہ انسان باقاعدہ پلاننگ کرے کہ دوسروں کو اسلام کے لیے کیسے قائل کروں، ایمان کی طرف کیسے مائل کروں، دعوت توحید کے لیے کیا الفاظ ہوں، گفتگو میں کیسے حکمت اختیار کی جائے کہ لوگوں کے دل اسلام پر جم جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے تدبر سے، استدلال سے ایک مثال قائم کی، جو کہ رہتی دنیا تک یہی طریقہ کارگر رہے گا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت توحید کے طریقے کو خاص طور پہ بیان کیا ہے۔ تو پہلے انہوں نے کوکبہ، ستارے کی بات کی، اور پھر اس کے بعد چاند کی بات کی۔ پھر جب چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، پھر وہ غائب ہو گیا، تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی ایک اور اشارہ دے رہے ہیں کہ رب ہدایت دیتا ہے، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ارد گرد سوچنے کی ضرورت ہے، ہر چیز پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اس کائنات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ تو کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کی طرف آنا۔ آج بھی کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ جو بھی عقل کو استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کرے گا، اپنے رب کو پالے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی عقل و رشد کے ذریعے ہی تو حق کو تلاش کیا، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچانا۔ تو آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آج کے نوجوانوں کو، آج کے بوڑھوں کو، بچوں کو سرابوں میں بھٹکنے سے بچایا جائے، اس کائنات کے اسرار تلاش کرنے کے لیے، اس کائنات کے راز تلاش کرنے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ اور کائنات کی تو ہر چیز اپنے بنانے والے کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ بڑا سائنٹیفک انداز اپنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کے زمانے میں جن معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی، جن کی قوت سے وہ امپریس تھے، ستارے، چاند، سورج، اور انہوں نے دعوت عام میں
उनका नाम लिया, जिनको उनको एड्रेस किया, जिनकी के पूजा की जाती थी, उनको एड्रेस करके कौम को मुतवज्जो किया ताकि वो गौर से बात को सुने। और फिर अपनी पसंदीदगी का भी इजहार किया, जिससे वो उन्हें लगने लगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, उनकी अटेंशन मिल गई। फिर फिर इस तरह अल्लाह ताला एक हकीकत याद दिला रहे हैं, जो जुमले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिखाए उसमें एक हकीकत याद दिलाई कि जिसमें कुव्वत हो, जिसमें अजमत हो, उसे ही जरूर रब होना चाहिए। और फिर उन्हें बातिल ठहरा दिया कि जब उसने अपनी रोशनी खो दी, जब डूब गया, तो एक मैसेज कन्वे कर दिया कि डूब जाने वाले रब कैसे हो सकते हैं। इनके इंटेलेक्ट को अपील करके बहुत खूबसूरत तरीके से बात को समझा दिया। और फिर अलल ऐलान फरमा दिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने अपना रुख बिल्कुल यकसू होकर उसकी तरफ किया है, मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ मुतवज्जो कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। तमाम माबूदों से बेजारी का और जमीन आसमान को पैदा करने वाले एक ही माबूद बरहक का ऐलान किया। तो उसके बाद कौम झगड़े पे उतर आई, उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। अल्लाह ताला कह रहे हैं वतिल का हुज्जतुना, और ये हमारी दलील थी। आ- आते ही ना हो, आते ही ना इब्राहिम अला कौमिही, जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसकी कौम के मुकाबले में दी। तो तौहीद के वो दलाइल जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश किए, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये दलाइल अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। जब कोई अल्लाह के रास्ते में बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको रुश्द अता करता है, हिकमत अता करता है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं नरफ़उ दरजातिम मन नशा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दीन के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, अल्लाह के लिए काम किया, अल्लाह के लिए मेहनत की, अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने भी उस पे बड़े एहसानात फरमाए, और हम दर्जों में बुलंद करते हैं जिसे चाहते हैं। अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद किया, इमामत दी, हर मुश्किल में मदद की, बुढ़ापे में उन्हें नेक औलाद से नवाजा, उनकी नस्लों में नबूवत का सिलसिला जारी कर दिया, और उनके आखिरी नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की नस्ल में आए। अल्लाह ताला कहते हैं वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को जज़ा देते हैं। तो जो अल्लाह के लिए आगे बढ़ेगा वो अल्लाह के बेहतरीन इनामात का हकदार ठहरेगा। अल्लाह का वादा है अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। और हम में से जो चाहे ये बदला लेना जिसे अल्लाह अता फरमाते हैं, दर्जात की बुलंदी अगर हम चाहते हैं, तो हमें अपने रब के अपने रब के दीन की खिदमत में जुड़ना होगा, इस पैगाम को पहुंचाना होगा। फिर फरमाया ये एक किताब है, हमने इसे नाजिल किया बड़ी बरकत वाली, उसकी तस्दीक करने वाली जो इससे पहले है, ताकि तू उम्मुल कुरा यानी मक्का, उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की जड़, उसका मरकज, वमन हौलहा और उसके इर्द गिर्द के लोगों को डराए। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और वो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। तो बताया जा रहा है कुरान का पैगाम तमाम बस्तियों में पहुंचाना है, चाहे वो अरब हों चाहे वो अजम हों। अनाउंस हो गया कि इस बरकत वाली किताब के जरिए से, इन आयात के जरिए से दिल बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगी। इसका इल्म हासिल करना है, इस पर अमल करना है, फिर इसका पैगाम दूसरों को भी पहुंचाना है। और फिर एक और चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, और उन्हें गाली न दो जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। बस वो ज्यादती करते हुए कुछ जाने बगैर अल्लाह को गाली देंगे। इस तरह हमने हर उम्मत के लिए इनका अमल मुज़य्यन कर दिया, फिर इनके रब ही की तरफ इनको लौटना है, और इन्हें बताएगा जो कुछ कि वो किया करते थे। यानी अगर एक जायज़ काम किसी बड़ी खराबी का जरिया बनता है,
تو اس جائز کام کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اگر تم مشرکین کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ جہالت سے اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے اور تم اس کا سبب بنو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے منع فرمایا، کیونکہ پھر اس کے بعد وہ اس کا کیا رویہ ہوگا، اس کا کیا ری ایکشن ہوگا کہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ پھر 8 پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا جمع کرتے، تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے میں کمی نہیں ہے، یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیے بیٹھے ہیں کہ مان کر نہیں دیں گے۔ ان کے سامنے اللہ کی کوئی بھی نشانی آ جائے، یہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے فرشتے، یعنی اگر ہم ان کو دکھانے کے لیے فرشتے بھی اتار دیتے یا ان سے مردے گفتگو کرتے، تو بتائیے کہ نشانیاں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ کیا کیا مردوں کا کلام کرنا نشانی ہے؟ کیا زندوں کا کلام کرنا نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ مردے کا زندہ ہونا نشانی ہے، تو کیا زندے کا مردہ ہو جانا نشانی نہیں ہے؟ اندھوں کا بینا ہو جانا یہ نشانی ہے، تو کیا آنکھوں والوں کا دیکھنا نشانی نہیں ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آ سکا کہ ابھی تک سائنس کو یہی سمجھ نہیں آ سکا کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہمارے جو ذہن پر عکس بنتا ہے، جو ہمارے دماغ پر عکس بنتا ہے، وہ تو الٹا ہوتا ہے، ہمیں سیدھی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ تو نشانیوں کی تو کمی نہیں ہے، یہ آسمان کی وسعتیں نشانیاں ہیں۔ چھوٹے سے ڈی این اے کی چپ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ساری صفات رکھ دی ہیں۔ سوچیں تو، سیب کے درخت پر اگر انگور لگ جائیں تو یہ ایک نشانی ہے۔ لوگوں میں ایسی کھلبلی مچ جائے گی، سب کہیں گے دیکھو دیکھو دیکھو، یہ کیا اللہ کی نشانی ہے کہ یہ درخت سیب کا ہے اور اس پہ انگور لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا انگور کے بیل پہ انگور لگے ہوں، کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد اوزون لیئر بنائی، ہوا بنائی ہمارے لیے، ہمیں سرو کرنے کے لیے پانی بنایا، اسپیس بنائی، کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ ہمارے ملینز آف ملینز سیل بنائے، کس طرح ہمارے جسم کے سسٹم ورک کر رہے ہیں۔ کیا یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، کیا ان کی چمک نشانی نہیں ہے؟ ہے نشانی۔ اس کائنات کی نشانیاں چیخ چیخ کر اللہ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں، مگر سننے والے کان چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، بصیرت والے دل چاہیے۔ قرآن کی 6666 آیات انسان کو اس کے خالق کی پہچان کروا رہی ہیں، مگر جو گمراہی کو اپنے لیے چن چکا ہے وہ نہیں پلٹے گا۔ سمن بکمن نمیون فہم لا یرجعون، نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ کائنات کی ان نشانیوں پہ تدبر کرنے والا بنا دے۔ کائنات کی اور قرآن کی نشانیاں ہمارے ایمان کو بڑھا دیں، بوسٹ کر دیں۔ اللہ ہمیں دکھا دے، اللہ ہمیں اپنے رب تک پہنچنے والا بنا دے۔ پھر ذکر آ رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ بس چھوڑیے انہیں اور جو وہ جھوٹ گڑتے ہیں ان کو۔ تو جن اور انس کے شیطانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ شیطان انسان اور شیطان جن انبیاء سے دشمنی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے،
یہ صرف آپ کا حال نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب انبیاء کے جنوں انس اسی طرح سے شیطان، جن اور شیطان جو انس ہیں، انسانوں میں جو شیطان ہیں وہ دشمن بنائے گئے تھے۔ وہی کے معنی یوں ہی بعدہم الی بعد، وہی کے معنی خفیہ طریقے سے اطلاع دینا، یعنی وہ انسان اور جن جو شیطان ہیں وہ اپنوں میں سے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے طرح طرح کی مزین باتیں ملمہ کی ہوئی، شوگر کوٹڈ، ان کو ہیلے بہانے سکھاتے ہیں، ان کو مکر سکھاتے ہیں۔ اور جن شیطان اور انسانوں کے ساتھ، یعنی انسانوں کے شیطان اور جن شیطان، یعنی انسان جو شیطانی کاموں میں لگے ہوتے ہیں وہ انسانوں کے شیطان ہیں، یہ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں۔ جنات کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے۔ ان کا یہ جو شیطان تھا اس کا تعلق بھی جنوں کی دنیا سے تھا۔ پہلے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی ہوئی تھی، جنت میں داخل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا، تو تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے اس نے حکم کی تعمیل نہ کی، چنانچہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو یہاں سے ان کی انبیاء سے دشمنی کا آغاز ہوا، کیونکہ انسان کی وجہ سے اس کو اس کی پوسٹ اس سے چھن گئی نا۔ تو یہ شیاطین انہی گھروں میں، یعنی جو انسانوں کے گھر ہیں وہاں پہ ان میں سے بھی ہوتے ہیں، جنگلوں میں بھی ہوتے ہیں، بے آباد ویران جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بھی یہ اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ ان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، خصوصاً سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، اس لیے آپ نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا، پھر جب تھوڑی سی رات گزر جائے تو پھر نکل سکتے ہیں۔ اور اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اور رمضان میں تمام شیاطین کو چین کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس دروازے کو بسم اللہ کہہ کے بند کیا گیا ہو اس کو جنات نہیں کھول سکتے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو کہا جا رہا ہے زخرف القول غرورا، یعنی ایسی شوگر کوٹڈ باتیں اس کو سجا کر بنا کر خوشنما طور پہ دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے دیں۔ سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ کی قسم اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کے دکھائے۔ تو بڑا خطرناک حربہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کے لیے خبردار کر رہے ہیں ایمان والوں کو۔ پھر کچھ احکام آ رہے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ تم یقیناً مشرک ہو۔ تو جس ذبیح پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر کسی ذبیح پر جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کر دیا جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ایک فیسلٹی دی ہے کہ مسلمان اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائیں، جان بوجھ کے نہ چھوڑا ہو بلکہ خطا ہو گئی، بھول گئے، ذہن میں نہیں آیا، تو تب بھی اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے۔ آیت 118 سے 121 تک اسی حکم پہ زور دیا گیا۔ کسی جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری کیوں ہے، اور اس کے بغیر اس کا کھانا حرام کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے اوپر زور دیا؟ ہر جاندار کی جان ہمارے لیے قابل احترام ہے،
ہم اللہ کی بنائی ہوئی کسی مخلوق کی جان نہیں لے سکتے۔ کسی بھی جانور کی جان لینا ہمارے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس جاندار کا خالق اللہ ہے، اور اگر وہ خالق اجازت دے تبھی تو اس کی جان لی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو اور کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو ان کی جان لیتے ہوئے اللہ کا نام لیں، یہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کی جان نہیں لے رہے ہیں، بلکہ جو اس کا خالق ہے اس کا نام لے کر اس کی جان لے رہے ہیں۔ اور اس کی نعمت کا حقیقی شکر بھی یہ ہے کہ اس کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا انسان احساس کرے، اس کے احسانات کا اعتراف کرے۔ پھر فرمایا تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرے تو اس کا سینہ تنگ اور نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ صحیح بات کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، قرآن کی آیات کے لیے کھول دیتا ہے، اور ہدایت کے لیے اس کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اسے حق قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور جسے اس کی سرکشی کے باعث ہدایت دینا نہیں چاہتا، یعنی ایک شخص ہے، اس کے اندر تکبر ہے، سرکشی ہے، وہ فیصلہ کیا بیٹھا ہے کہ مجھے ماننا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے معاملے میں بڑا غیور ہے۔ جو دین کے اوپر آنا نہیں چاہتا تو پھر اس کو اسی راستے پر جانے دیتا ہے، اسی گمراہی کے راستے پر جو اس نے اپنے لیے چنا ہے، تو اس کے سینے کو حق قبول کرنے کے لیے تنگ کر دیتے ہیں، گھٹا ہوا کر دیتے ہیں، جیسے وہ بلندی کی طرف مشکل سے چڑھ رہا ہے، یعنی جو جو اوپر جاتا جا رہا ہے تو جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ آکسیجن بھی کم ہو رہی ہوتی ہے اور سانس بھی پھول رہی ہوتی ہے، اور پھر انسان مشکل سے سانس لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے غور و فکر کا سامان ہے اس آیت میں۔ اللہ جب کسی کے سینے کو کھول دیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے، جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، اور اسے اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگتا ہے، اسے قرآن کی محفلیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اور اس کی وہ نیکی کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب کسی کے بارے میں اللہ محرومی کا فیصلہ کرتا ہے تو حق کی قبولیت اور نیکی کی طرف رغبت کم ہونے لگتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، اور جب وہ کفر اور شرک کی باتیں سنتا ہے تو ان میں اس کا دل لگتا ہے۔ ڈرامے، فلمیں، گانے، گناہ کی باتیں یہ اٹریکٹیو لگتی ہیں اس کو۔ تو علامات اللہ نے بتا دی ہیں، ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، اپنے دل کی حالت دیکھ سکتے ہیں، اپنے دل و دماغ کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری سوچ، ہمارے پرسیپشنز کس طرف ہیں، مجھے نیکی اچھی لگتی ہے یا برائی اچھی لگتی ہے، نیک لوگوں کی کمپنی اچھی لگتی ہے یا برے لوگوں کی، قرآن کی تلاوت میں کتنا دل لگتا ہے یا ڈرامے، فلمیں، افسانے، ان سب میں دل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دے دیں، اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پھر انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے پیدا کی ہے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی جو کھیتی اور جیسے جو ان کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے ان کی کھیتی اور جانوروں وغیرہ سے، تو اس میں کہتے ہیں یہ والا اتنا حصہ اللہ کا اور اتنا حصہ ان کے شریکوں کا۔ اور پھر جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے شریکوں کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جب تم اربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورہ الانعام کی یہ آیت 130 سے لے کے 140 تک پڑھ لو۔ یعنی ان میں کیا جہالت تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپاؤں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک حصہ اپنے داتاؤں، اپنے بتوں کے لیے اور کاہنوں کے لیے وہ رکھ دیتے تھے، اور کسی وجہ سے بتوں اور کاہنوں کا حصہ جو ہے وہ کم پڑ جاتا تھا تو اللہ کے حصے میں سے لے کر اس میں ڈال دیتے تھے، اور کہتے تھے اللہ تو غنی ہے، اس کو زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے، اور اگر اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا تھا تو اس میں بتوں کے حصے میں سے کچھ نہیں ڈالتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس نے ایسا عمل کیا، جس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو میں اس عمل اور صاحب عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کو نہیں ہے ضرورت ایسے کسی شخص کی، نہ کسی کے حصے کی۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے، اور انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں۔ کیا یہ اسی آیت کی تفسیر نہیں ہے؟ یا ٹھیک ہے دنیا کے کام بھی ضروری ہوتے ہیں، اب دنیا کے کاموں کے لیے نماز قضا کر لیں گے اور نمازوں کے لیے دنیا کے کام کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہم سوچیں کہ ہماری نمازوں میں کتنی پرسنٹیج اللہ کا ذکر ہے، اور کتنا یعنی کتنا حصہ دنیا کا ہے اور کتنا حصہ اللہ کا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں تقریبات ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں، نماز چھوٹی کر دیتے ہیں، اللہ کا حصہ چھوٹی کر دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کے بہت سارے بڑے کام ہوتے ہیں، دوسرے کام جو پہلے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے حصے کو شارٹ کر دیا۔ یہی آیت اسی کے بارے میں نہیں کہی جا رہی؟ نماز پڑھیں گے تو دنیا ہی دنیا یاد آ رہی ہوگی، بس ہر ایک کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، ہر ساری پلاننگز دنیا کی ہو رہی ہوں گی، اور دنیا کی محفلوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، شادی بیاہ میں، بازاروں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کے لیے خالص کر لے۔ کلو من ثمرہ، اور ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور جس دن اسے کاٹو تو اس کا حق ادا کرو، اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی، پھل، سبزی، درخت سب کا ذکر فرمایا کہ جب اس سے تم فائدہ حاصل کرو، جب تم فصل کاٹو تو کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس لیے زمین سے پیدا ہونے والی ہر پھل اور کھیتی میں اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، یعنی جو زکوٰۃ اور عشر، اللہ کے مال میں سے اللہ کا حق نکال کے لوگوں کو دینا۔ اور منع کیا جا رہا ہے ولا تسرفو، یعنی ناجائز جگہوں پہ خرچ مت کرو، اعتدال سے بڑھ کر خرچ مت کرو، اسی طرح سے یعنی کھانوں میں زیادتی مت کرو۔ تو اللہ نے رزق دیا ہے، اور ہر پتا، ہر پھول، ہر پھل اللہ کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے۔ جب فصل کٹی یا پھل توڑے گئے تو کیا کیا جاتا ہے، دیوی دیوتاؤں کے نام پہ فیسٹیولز رکھے جاتے ہیں، یہ خوشی منانے کے طریقے انسانوں نے بنا لیے۔ تو ان فیسٹیولز میں شرک ہوتا ہے، اسراف ہوتا ہے، مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یعنی جو بھی رزق دیا، نعمتیں دیں، اولاد دی، والدین نے اتنی محنت کی، یا کسی بھی دنیا کے کاموں میں انسان محنت کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کا وہ رزلٹ آ جاتا ہے جو کہ یعنی اس میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر جشن مناتا ہے، اس جشن میں اسراف کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پس پش دیتا ہے۔ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس قدر اسراف ہوتا ہے، ایسی شادیاں جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی شادیاں لوگوں میں ایسی آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کو کہ ان کا ذکر ہر کوئی کر رہا ہے کہ اس شادی میں ایسے ہوا اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا۔ تو اس میں اتنا کچھ اللہ نے دیا، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی،
شرک ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، اس میں لوگوں کا حق رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگوں کو اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کو دیں، اور جب وہ نہیں دیتے تو ان سے ان کی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی اس لیے رزق دیا جاتا ہے کہ تم ان کو شیئر کرو۔ پھر کچھ اہم احکام آ رہے ہیں۔ کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے، اور بے حیائی کو ظاہر کرنا، بے حیائی کے ظاہر یا پوشیدہ کام ان کے قریب نہ جاؤ، اور ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ ذالکم وصاکم، اور تمہیں اللہ حکم دیتا ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، شاید تم عقل سے کام لو۔ تو ان آیات میں 10 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو حرام ٹھہرائی گئی ہیں، کہ شرک نہیں کر سکتے، والدین سے حسن سلوک، اور کم پڑ جانے کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے اولاد کو نہ قتل کیا جائے۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس بات کو، نہیں کرا سکتے ایبورشنس، اس وجہ سے کہ کیسے پورا ہوگا، کیسے پلیں گے بچے۔ بے حیائی کے کام کرنا اللہ نے سختی سے منع کر دیا، حرام ہے ایمان والوں کے لیے۔ کسی کو ناحق قتل کر دینا، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا جانا، ناپ تول میں کمی کرنا، شہادت یا فیصلے میں بے انصافی کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا، اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے کو اختیار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کا وہ جملہ جو انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ ان کے جملے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ریکارڈ کیا، ان کے رسپانس کو، ان کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ریکارڈ کر لیا، اس کتاب میں مینشن کر دیا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ وہ اللہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے تو میں سب سے پہلے عمل کرنے والوں میں بن جاؤں۔ اس آیت کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھے اور اس کو اپنا وظیفہ بنا دے۔ تو نماز میں ساری عبادات آ جاتی ہیں، قربانی، ایک تو جو بقرہ عید کی قربانی ہوتی ہے وہ قربانی، پھر وقت کی قربانی جو ہم اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، نیند کی قربانی جو ہم اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، اپنے جذبات کی قربانی، کبھی کچھ دل چاہ رہا ہے لیکن اس لیے انسان پیچھے ہٹ گیا کہ میرے رب کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ کسی کو طنز طعنہ کرتے ہوئے دل چاہ رہا ہے، کسی نے سنائی باتیں اور پھر انسان کا دل چاہ رہا ہے اسے ڈبل ٹرپل سنا دے، لیکن اس لیے رک گیا کہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور زندگی گزارنے کے طریقے، ماہیا یا میرے دن رات، میری خوشیاں 24 آورز اس کے اندر ہیں، خوشی منانے کے طریقے، یہ سب اللہ کے راستے پر ہوں، نبی کے طریقے پر ہوں۔ وہ مماتی، اور موت جو ہے وہ مجھے کلمے پہ موت مل جائے، ایمان پہ موت مل جائے۔ ایمان والے یہ تمنا کرتے ہیں مرنے کی رسومات بھی جو اللہ کے طریقے پہ ہوں، سنت کے طریقے پہ ہوں، غیروں کو کاپی نہ کیا گیا ہو، اللہ کے شریکوں کو کاپی، شریک بنانے والوں کو کاپی نہ کیا گیا ہو۔ تو کیا
کیا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے وانا اول المسلمین، میں فرما برداری کے راستے میں سب سے اول آ جاؤں، میرے گھر والے مانے یا نہ مانے میں سب سے پہلے ماننے والی بن جاؤں، میرے خاندان والے، میرے نیبرز، میرے دوست، کوئی بھی نہ مانے میں اکیلی مانوں گی، اور پھر کوشش کروں گی کہ ان کو بھی کسی طرح اپنے ساتھ لے لوں۔ اور جب انسان چلتا ہے تو کاروان بنتا ہے، قافلہ بنتا ہے۔ سورہ آراف مکی صورت ہے، اس کے معنی ہے اونچی جگہ، بلندی کی جگہ۔ اس میں 24 رکوع ہیں، 206 آیات ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہوگا۔ پھر وہ شخص کہ اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ شخص کہ اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ میزان کے اوپر اعمال تولے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ حق کے سوا وہاں کسی چیز میں وزن نہیں ہوگا، نیکیوں کا وزن ہوگا، اور جو اچھے کام کیے زندگی میں ان کا وزن ہوگا، اور برے کام ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، چاہے کتنے شاندار کارنامے ہیں، وہ اس ترازو میں بے وزن قرار پائیں گے۔ ایمان اور نیک اعمال کا وزن ہوگا، کفر اور برائیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اعمال کو مجسم شکل میں سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو مجسم شکل میں فزیکلی طور پر سامنے لایا جائے گا۔ قبر میں انسان کے اعمال، اس کی نیکیاں ایک حسین صورت میں اس کے ساتھی بنیں گے، برے اعمال سانپ اور بچھو بن کے لپٹیں گے۔ جس شخص نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ مال ایک زہریلے سانپ کی طرح اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا، اور قیامت کے دن بہت موٹے اور فربا آدمی آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قرار نہ دیں گے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کثرت سے ہم ان دنوں میں بھی، روزے کے دنوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی ان کلموں کو پڑھیں۔ پڑھنا ان کا بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ سے باقی آدھا پورا ہو جاتا ہے، یعنی باقی آدھا بھی بھر جاتا ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، کیا مشکل ہے کہنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ہمارے میزان میں وزن بڑھ جائے، ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو تیاری تو ابھی سے کرنی ہے نا۔ اور جو انسان کے اخلاق ہیں، حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ جو اخلاق سے پیش آتا ہے، اخلاق والا شخص، اخلاق کا وزن اس دن سب سے زیادہ ہوگا، سب سے بھاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں ایسے دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں ہے، اور میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ حسن خلق کے ساتھ ملنا، اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملنا، اور دوسرا زیادہ خاموش رہنا، فالتو باتیں نہیں کرنا، بیکار باتیں، ان کا انسان خاموش رہنے کی عادت بنا لے۔ اللہ کا ذکر کرے یا پھر خاموش رہے، اللہ کی خدمت کرے، لوگوں سے اچھی طرح پیش آئے، لیکن کوئی عیب جوئیاں، طنز کرنا، لوگوں کی باتیں کرنا، اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ اور ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ ایک آنسو بھی جو اللہ کی یاد میں، جو اللہ کے خوف میں بہایا، اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو کرتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا،
اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم پا کے گھبرائے گا، اور اچانک ایک چیز بادل کی طرح اڑ کر آئے گی اور اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں گر جائے گی اور اس کے میزان عمل کو بھاری کر دے گی۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ اس عمل کا پھل ہے جو تم لوگوں کو دنیا میں دین کے احکامات بتایا کرتے تھے، اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے، قرآن کی باتیں کیا کرتے تھے، مسائل بیان کیا کرتے تھے، دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو جس جس شخص نے اس پر عمل کیا، ان سب کے عمل میں تیرا بھی حصہ لگا دیا گیا، یعنی جو لوگوں کو بتایا وہ اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ پھر جو جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے، اس کی میزان عمل میں اس کا حصہ ہوگا، اس کے 2 قرات رکھے جائیں گے، یعنی اس کو 2 قرات ثواب ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 1 قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو یہ چیزیں وزنی کر دیں گی اعمال نامے کو۔ پھر اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ نیک عمل ہے، اس کا بہت وزن ہوگا۔ پھر کچھ تذکرہ آ رہا ہے فرشتوں کا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ دوبارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی اور پورے شعور کے ساتھ انکار کر دیا، اور پھر کبھی اپنے اس انکار پر نادم بھی نہیں ہوا، شرمندہ بھی نہیں ہوا، غور کرنے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اس نے کوئی برا کام کیا۔ تو یہ وہی ہے نا، وَلَمْ يَسِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، ایمان والے تو اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، لیکن یہ اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ غلطی تو حضرت آدم اور حضرت حوا سے بھی ہوئی تھی نا، اور اس میں جو ہے وہ لیکن انہوں نے اس کو مانا، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، روئے گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ لیکن شیطان نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اپنی غلطی کے لیے۔ پھر شیطان نے جب پروردگار سے فرمایا تھا، اپنے رب سے فرمایا تھا، جب پروردگار نے کہا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی، کیوں انکار کیا تم نے، یعنی جب شیطان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عذر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو یعنی ڈھٹائی ہے، انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تو اللہ کے حکم کو کبھی بھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ یہ جو شیطان نے کیا، ہمیں اس سے اپوزٹ کرنا ہے تاکہ ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنے رویے پر اصرار کرنے لگا، اللہ سے سوال کرنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی فطرت میں بلندی ہے اور مٹی کی فطرت میں پستی ہے، تو اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ اور وہ رویہ جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دے، وہ کس کا رویہ ہے، کس کی فالوئنگ ہے؟ شیطان کی فالوئنگ ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس تکبر کو کھینچ کھینچ کے نکالنا ہے اپنے دل سے، کسی بھی طرح ہم اپنے آپ کو کسی سے برتر ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ کے کسی حکم پر کوسچن نہ کریں، کیوں اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا، نہیں سوال کر سکتے اس ابلیس کی طرح۔ سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی کرنا ہے۔ اللہ کا حکم نہ ماننا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ شیطان ذلیل ہوا، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا وہ بھی رہتی دنیا تک ذلیل ہوگا۔ حضرت آدم اور حوا اپنی غلطی کے بعد عاجزی کی
تصویر بن گئے، اللہ کے سامنے جھک گئے، مسلسل روئے، گڑ گڑائے اور روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ابلیس نے صرف یہی نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اپنی برتری کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ اس نے اپنی گمراہی کا الزام بھی اللہ پر لگا دیا۔ صاف کہہ دیا کہ آپ نے مجھے اس گمراہی میں ڈالا، آپ نے مجھے ایسے امتحان میں ڈالا۔ خود نافرمانی کی اور بلیم بھی اللہ کو کر رہا ہے۔ تو ایسی باتیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت ہی اتنی مشکل بنائی، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے اوپر اتنی ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں اور عبادات کی ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں، اور نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، ہم اس لیے نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مشکل بنا دیا۔ ایسی باتیں کرنا شیطانی باتیں ہیں۔ تو اب چونکہ شیطان کو نکالے جانے کا سبب حضرت آدم علیہ السلام بنے تھے، تو اب یہ ان کے پیچھے لگ گیا، زندگی بھر انہیں اور ان کی اولاد کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، یہ اور اس کے کارندے اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ لباس کا ذکر آ رہا ہے، یا بنی آدما، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ معلوم ہوا کہ لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا، اللہ تعالیٰ نے پہننے کا طریقہ سکھایا۔ تو وہ لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور وہ تمہاری زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس، لباس التقوی ذالک الخیر، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ ستر پوشی اور زینت بھی ہے، گرمی سردی سے، موسم سے بچاتا ہے، چوٹوں سے بچاتا ہے۔ اور سب سے بہترین لباس کون سا بتایا گیا؟ وہ لباس التقوی، پرہیزگاری کا لباس، تقوی کا لباس۔ یعنی جب لباس پہنے تو پرہیزگاری کے ساتھ پہنے، بچتے ہوئے پہنے، اور مرد جو ہیں وہ ریشمی لباس نہ پہنے، کیونکہ ریشمی لباس مرد کو منع کیا گیا ہے پہننے کو۔ پھر ٹخنوں کو نہ ڈھانکے، منع کیا کر دیا گیا اس کے لیے۔ عورتیں جو ہیں وہ بہت باریک لباس نہ پہنے، تنگ لباس نہ پہنے کہ لوگوں کو بدن نظر آئے، اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں۔ پھر دکھاوے کے لیے لباس نہ پہنا جائے، یہ لباس التقوی ہے، یہ پرہیزگاری کا لباس ہے۔ کسی کو جلانے کے لیے نہ پہنے کہ میں یہ لباس، یہ والا ڈریس پہنوں گی تو سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور جل کے رہ جائیں گے، فلاں 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 فلاں، تو اس لیے نہ پہنے۔ جب دل میں خیال اگر ایسا آئے بھی تو پھر وہ لباس نہ پہنے۔ پھر کچھ ذکر آ رہا ہے اصحاب الاعراف کا، قیامت کے دن حساب کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ جس دن جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، یعنی جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، وہاں پہ ایک کوئی بلند مقام ہوں گے جن میں کچھ مرد ہوں گے جو کہ سب کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہے، اور وہ اس میں داخل ابھی نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے فیصلے جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ بٹھا دیا، ایک ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا ان کو۔ جو ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں، جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے ان کی؟ یہ تو دنیا کے امتحانوں کی بات ہے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمارا نام آئے گا نہیں آئے گا، ہم کامیاب ہوں گے یا ہم ناکام ہوں گے۔ تو یہ تو آخری امتحان کی بات کی جا رہی ہے، وہ امتحان جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ملے گی۔ تو جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے، لیکن داخل رکھنے کی تما رکھتے ہوں گے، امید رکھتے ہوں گے، لالچ رکھتے ہوں گے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، امید رکھتے ہیں۔ تو اعراف والے ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے، مگر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دے گا۔ اعراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جن کا جنتی ہونا ان کی علامات دیکھ کر پتہ چل جائے گا، قیاس کریں گے
ابھی حساب کتاب میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، ان کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الاعراف کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پر چلے گئے اور اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ اب انہیں جنت میں داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا، اور آگ میں داخل ہونے سے انہیں اللہ کی راہ میں قتل ہونے میں، شہید ہونے نے ان کو روک دیا۔ تو اعراف والے جنتیوں کی طرف شوق اور رغبت سے دیکھیں گے، انہیں سلام کریں گے، مگر جہنمیوں کی طرف خود نگاہ اٹھانا بھی پسند نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، بلکہ ان کی نگاہیں ان کی طرف پھیری جائیں گی کہ تم دیکھو تو تمہیں پتہ تو چلے، تاکہ انہیں عافیت کی قدر ہو۔ اور جب ان کو اہل دوزخ کی طرف توجہ دلائی جائے گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو دوزخ کی کچھ شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کے کہیں گے دیکھ لیا تم نے، آج آج تمہارے گروہ، آج تمہارے سپورٹرز تمہارے کسی کام نہیں آئے، نہ وہ ساز و سامان تمہارے کام آئے جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور ان سے کہیں گے کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ تو اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے، ان کے لیے تو نہ خوف ہے نہ کوئی رنج ہے۔ دوزخ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہی پلا دو، ان چیزوں میں سے تھوڑی سی کچھ دے دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، کچھ کچھ ہمارے اوپر، ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہم تمہارے نیبرز میں ہوا کرتے تھے، ہم تمہارے دوستوں میں ہوا کرتے تھے، ہم شہر میں تمہارے ساتھی تھے، تو ہمیں ہمارے اوپر بھی تو کچھ کرم کرو۔ تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں، یہ کھانے یہ پانی کافروں کے لیے حرام کر رکھی ہے۔ تو چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسا ہولناک منظر ہے اللہ آج ہمیں دکھا رہے ہیں ان آیات کے ذریعے سے کہ یہ ہمیں نظر آ جائے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ چل جائے۔ اگر واقعی کسی کے سینے میں دل ہے وہ کانپے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسا منظر ہے یہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ آرزو پیدا ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ کاش اس صورتحال سے کسی طرح نکل جائیں۔ جو وہ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے اصحاب الاعراف، کیا کیا نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی نیکی ہمیں مل جائے جو کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم عمل کر لیں، اور عمل اور اس کے ساتھ ساتھ دعا، اور دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ ادو ادو ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر، خفیہ طور پر پکارو، دل ہی دل میں اس کو آواز دو، وہ تمہاری آواز سنے گا۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو جب جب پکارو گے، جس جس چیز کے لیے پکارو گے وہ تمہیں عطا کرے گا، وہ محروم نہیں کرتا کسی کو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، آیت 59 سے 64 تک۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم نے انہیں گمراہ قرار دیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی رسالت کا انکار کیا، جس پر اللہ نے پانی کا عذاب ان پر مسلط کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا، اور اپنے نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی کے اندر بچا لیا، جس کا انہیں حضرت نوح علیہ السلام کو جس کشتی کو بنانے کا حکم دیا گیا تھا، جو وحی کی روشنی میں بنائی گئی۔ پھر آیت 65 سے 72 تک تذکرہ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام نبی تھے جو کہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ انہوں نے قوم عاد کو دعوت توحید دی، انہوں نے
چونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو نیکی کی طرف بلایا تو انہوں نے ان کو بے وقوف قرار دے دیا، ناسمجھ قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، جس کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ آیت 73 سے 79 تک یہ تذکرہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی، انہوں نے انکار کیا، کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور ایسی اونٹنی جو نکلتے ہی بچہ پیدا کرے۔ اور جب اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بھیج دی، اونٹنی ظاہر ہو گئی، تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا اور اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر لیا۔ تو اس کے بعد ان کی بستی میں ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ کے رہ گیا۔ پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آیت 80 سے 87 تک۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم بے راہ روی کا شکار ہو گئی تھی، ایسی بدفعلی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گھناؤنے جرم سے منع کیا، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ تم بہت باک باز بنتے ہو، ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کے حالات اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ گناہوں کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی ہے، اور انسان اپنے لیے کچھ اسباب کر لے، کچھ کوششیں کر لے، اس دنیا کے لیمیٹڈ ٹائم میں کچھ عمل کر لے۔ اسی کے اوپر ہم اینڈ کریں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کچھ اپنے پوائنٹس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا، انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں تو اللہ نے ان کو بہترین بدلہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے، دین کی خدمت کرنے والا، اپنے رب کے لیے قربانیاں دینے والا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے بہترین بدلہ عطا فرما دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں یاد دلایا گیا کہ قرآن کے ذریعے سے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں چن لے جو قرآن کے ذریعے سے توحید کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ بتایا گیا خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا ہے، گڑ گڑا کے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ اللہ اللہ آپ ہمیں سکھا دیجئے، ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں مانگنا سکھا دیجئے، آپ ہمیں دعا کرنا سکھا دیجئے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ جو حق کو نہیں مانتا، وہ فرشتے بھی دیکھ لے، وہ مردوں کو بولتا بھی سن لے، تب بھی وہ نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایسے تکبر سے بچا لیجئے، ایسی گمراہی سے بچا لیجئے۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ اکثریت کی پیروی کے بجائے حق کی پیروی میں نجات ہے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں نجات حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ پھر ہمیں ایسے تمام گناہوں سے بچا لیجئے جو دل میں کھٹکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کا سینہ ہدایت کے لیے آپ کھول دیتے ہیں، قرآن کے لیے کھول دیتے ہیں، نیکیوں کے لیے کھول دیتے ہیں، عمل کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان بنا دیجئے، اور ایمان لا کر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں صرف باتیں کرنے والا نہ بنائے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں بہترین ایمان لانے والوں میں شامل کر دے۔ پھر بتایا گیا کہ درجات کا تعین عمل کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اعمال کرنے والا بنا دے، اور ہمیں بلند درجات پہ فائز کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ روز محشر ہمارے پلڑوں کو بھاری کر دیجیے گا، ہمارے اعمال کے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دیجیے گا، ہمیں کامیاب کر دیجیے گا، ہمیں فلاح عظیم عطا فرما دیجیے گا۔
شیطان نے سجدے کا انکار کیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ اے ہمارے مالک، ہمیں آپ کی رحمتیں چاہیے، ہمیں ساجدین میں شامل کر لیں، ہمیں عابدین میں شامل کر لیں، ہمیں حامدین میں شامل کر لیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچا لے۔ اللہ تعالی جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ لباس زینت اور ستر پوشی کا ذریعہ ہے، اور سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہننے والوں میں بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کے لباس پہنا دے۔ دنیا میں بھی ہمیں طریقہ سکھا دے لباس کے پہننے کا، کہ کیسے بچ بچ کے چلنا ہے لباس کے معاملے میں، اور آخرت میں بھی بہترین لباس کا حقدار ٹھہرا دے۔ اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی حد سے گزرنے والوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں اسراف کرنے والوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والوں میں شامل کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔